کچھ لوگوں کا یہ سوال آیا ہے کہ بیعت کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے اور کس طریقے سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابی اور صحابیات بیعت کرتے تھے۔ بیعت مختلف قسم کی ہوتی ہے، جیسے ایک بیعت اسلام تھی، ایک بیعت جہاد ہوتی تھی، ایک بیعت توبہ ہوتی تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے کیا بیعت لیتے تھے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، خیانت نہیں کریں گے، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں گے، اس قسم کی چیزیں۔ تو یہ بیعت توبہ ہے۔ آپ نے بیعت رضوان کا بھی سنا ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ یہ بالکل وہی طریق ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور سمجھنے کے لیے کہ قرآن اور حدیث ہمارے ہاں بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ وہ بزرگ ہیں جن سے ساری سند پاک و ہند میں جو بھی مدرسہ ہے اس کی حدیث کی سند ان تک پہنچتی ہے، اور یعنی مستند عالم ہے ہر مسلک کے اور ہر مکتبہ فکر کے نزدیک۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، اور خود وہ بیعت تھے، نقشبندی بزرگ تھے۔ تو خود سوچ لیجئے موٹی موٹی بات کہ جب اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا ولی اللہ کا وہ بیعت تھا، اور اسی طرح آگے آپ جا کے دیکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور قریب دور کے بڑے بڑے علماء جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ اسی طرح آپ جس جہاں بھی جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے ہمارے سارے اکابر اس نسبت سے خالی نہیں ہیں، سب نے بیعت کی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ہم تو ناقص ہیں، ہمارا علم تو کچھ نہیں ہے، مگر ایسے بڑے بڑے جو علم کے پہاڑ تھے، تو اگر یہ شریعت میں ثابت نہیں ہوتا تو کیوں بیعت کرتے؟ یہ موٹی موٹی دلیل فقیر عرض کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس بیعت کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیعت توبہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے اپنا رہنما بنا کے، جیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شیخ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما تھے، تو اسی طریق پہ ہم کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ اور یاد رکھیے کوئی شیخ آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلاتا، مگر وہ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے۔ وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک گائیڈ ہو، ٹیچر ہو، تو رستہ طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر آپ خود سوچئے کہ گناہ جب کرتے ہیں تو ہمیں کیا اللہ کا استحضار ہوتا ہے؟ وہ مقام ہمارا نہیں آیا، یہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ اچھا، قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے جو وجوہات، جو مقاصد بیان کیے گئے، اس میں ایک کیا ہے کہ آپ صحابہ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس کروانا بھی سنت ہے اور لازم ہے۔ تو اس واسطے ہم جب اپنے اکابرین کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو دراصل یہ عین وہی سنت عمل ہے جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ دوسرے بعض لوگ فقیر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ابھی حضرت ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اور جب ہم ذرا صحیح ہو جائیں گے تو ہم آئیں گے، بیعت کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ فقیر عرض کرتا ہے کہ جب تم جنید بغدادی بن جاؤ گے تو پھر تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، پھر تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بات یہ کہ بیماری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، وہ کہتا نہیں ابھی تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر جاؤں گا۔ ارے بھائی، بیمار ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ہم اپنے شیوخ کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس اسی واسطے جاتے ہیں، اسی واسطے بیعت کرتے ہیں تاکہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہو۔ پیر و مرشد کا کام ڈانٹنا، پیٹنا، مارنا نہیں ہے، اور کفر کے فتوے لگانا نہیں ہے۔ اس کا کام آپ کی دین کی طرف آنے کی معاونت کرنا ہے، آپ کے اخلاق رذیلہ کو نکالنا، اور کس طرح نکالنا ہے وہ وے آؤٹ وہ آپ کو بتائے گا، وہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو ہم جب بیعت کرتے ہیں تو ہمیں یہ آسانی ہو جاتی ہے
کیا فوائد ملتے ہیں؟ ایک تو رہنما مل جاتا ہے ایسا جو اس راستے سے گزرا ہوا ہو، دوسری ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ والے کی توجہ میں آ جاتے ہیں، تیسری ہم اس کی دعاؤں میں آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، چوتھا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان ہے کہ ایک اللہ کا استعزار ہم مانتے ہیں مگر ہمارا ایمان کمزور ہے، مگر جب یہ ہو جاتا ہے کہ آج میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں حضرت کے پاس جاؤں گا اور وہ پوچھ لیں گے، تو ایک نفس پہ پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم آہستہ 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 ہمارا شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مقصد آخر میں یہی ہے کہ ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیخ اپنے پیچھے نہیں، وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے۔ ایک غلط فہمی اور بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بیعت کر لیں گے پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا ریسٹرکشنز آ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، تو اس پہ بھی یہی عاجز عرض کرتا ہے کہ دیکھیں بیعت کریں یا نہ کریں، آپ کے اوپر وہی شریعت لازم ہے جو آپ نے بیعت نہیں کی تو بھی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، سارے شریعت کے احکام آپ پہ لازم ہے۔ آپ بیعت کر لیتے ہیں وہی سارے شریعت کے احکام لازم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ مگر اب آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان شرعی احکام پہ چلنا، اپنی سستی کو دور کرنا، کس طرح کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک رہنما، ایک دعا گو مل جاتا ہے، اور اس سے اور پھر آپ ایک اچھے ماحول میں جڑ جاتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح کرا طالح کنت، تجھے نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ مفہوم ہے جس کا کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہارے مال اور نرین و اولاد کام نہیں آئے گی مگر قلب سلیم۔ ابھی قرآن کا حکم ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک یہ ہم پہ لازم کر رہے ہیں کہ ہم جب جائیں آخرت میں تو قلب سلیم بنا کے جائیں۔ تو یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ دل کیسے بنے گا؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ یہ انہی اللہ والوں سے سیکھنے کی بات ہے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، کرتے 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 انہوں نے صحابہ سے سیکھا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو یہ اس بیت کو انسان کیونکہ اپنی اصلاح جو ہے وہ فرض عین ہے، ہاں جس کو اللہ کی طرف سے جس کے اندر سارے اخلاق رذیلہ پہلے نکل گئے ہوں، میں نہیں کہتا اس کے لیے ضروری ہے، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر تکبر ہے، ریاکاری ہے، آپ کے اندر غصہ ہے، حرص ہے، نفسانی خواہشات ہیں، تو ان کو دور کیسے کریں گے؟ اسی کے لیے ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور دیکھیے کہ جس شخص سے بھی آپ بیعت ہو رہے ہیں وہ خود شریعت کا پہ عمل کرنے والا ہو، قدر ضرورت شریعت کا علم رکھتا ہو۔ جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کے دل میں آخرت کی محبت ہو، اس دنیا سے بے رغبتی ہو، اس کی عمومی باتوں میں آخرت کی طرف رہنمائی ہو، دنیا کی حرص نہ جھلکتی ہو، اس کے چہرے کو جب آپ دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ یہ کچھ چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، تو اس انداز میں اگر ہم شیخ کامل کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے اللہ تک انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے۔